کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان کیسا تھا؟ وہ جس کے آنے کی خوشخبری صدیوں پہلے دی گئی، وہ جس کے لیے آسمان کے پرندے لشکر بن کر اترے، اور وہ جس نے خاک نشینوں کو تخت شاہی تک پہنچا دیا۔ ہم اکثر تاریخ پڑھتے ہیں، لیکن اس بار ہم تاریخ کو جی کر دیکھیں گے۔ مکتوب ٹیلز کی اس خاص سیریز میں ہم سفر کریں گے مکہ کی ان تپتی گلیوں سے لے کر مدینہ کی ٹھنڈی چھاؤں تک۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یتیمی کے عالم میں پیدا ہونے والے ایک بچے نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ایک ایسا انسان جس کی سچائی کی قسم دشمن بھی کھاتے تھے۔ ایک ایسا نبی جس کے پسینے کی خوشبو کستوری کو مات دیتی تھی۔ اس سیریز میں ہم صرف واقعات نہیں سنیں گے، بلکہ ہم اس عظیم ترین شخصیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو دریافت کریں گے جو شاید آج کے دور میں ہم بھول چکے ہیں۔ مکہ کے پہاڑوں سے اٹھنے والی وہ پکار جس نے کیسر و کسرا کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، وہ کیا تھی؟ آئیے داستان رحمت کے اس بے مثال سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر جب جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، تب قدرت الہی مکہ کے ایک معزز گھرانے میں ایسی نشانیاں ظاہر کر رہی تھی جو کائنات کے سب سے بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کنواں جو صدیوں سے دفن تھا کیسے دوبارہ نمودار ہوا، اور کیسے ایک ہاتھیوں والا لشکر خدا کے گھر کو ڈھانے نکلا مگر خود نشان عبرت بن گیا؟ تاریخ اسلامی کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے زندگی میں مکہ اور کعبہ کی حکمرانی سنبھالی۔ ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری ان کی اولاد بنی اسماعیل کے پاس رہی، لیکن رفتہ رفتہ قبیلہ جرہم نے اس عہدے پر قبضہ کر لیا۔ قصہ صدیوں پرانا ہے۔ جب مکہ کی وادی میں قبیلہ جرہم کی حکمرانی تھی، یہ وہی قبیلہ تھا جسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے اس مقدس سرزمین پر بسنے کا موقع ملا تھا۔ برسوں تک وہ اس گھر کے پاسبان رہے، لیکن جب اقتدار ان کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا تو وہ اپنی اصل حیثیت بھول گئے۔ انہوں نے کعبہ کی حرمت کا پاس نہ رکھا، حاجیوں پر ظلم کیا، اور خانہ خدا کے لیے آنے والے نذرانوں اور قیمتی تحائف میں خیانت کرنے لگے۔ ظلم جب حد سے بڑھا تو قدرت کا فیصلہ صادر ہوا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے جرہم پر حملہ کر دیا تاکہ انہیں مکہ سے بے دخل کر سکے۔ جب جرہم کے آخری سردار مزاد بن عمرو الجرہمی کو یقین ہو گیا کہ اب مکہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور انہیں یہ وادی ہمیشہ کے لیے چھوڑنی پڑے گی، تو اس کے دل میں ایک حسد اور انتقام کی آگ بھڑکی۔ مزاد نے سوچا کہ اگر مکہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے تو یہاں کی سب سے قیمتی چیز یعنی زمزم بھی کسی اور کے کام نہ آئے۔ اس نے رات کی تاریکی میں اپنے قبیلے کے چند بھروسہ مند لوگوں کو جمع کیا اور کعبہ کے اندر موجود تمام قیمتی اثاثے نکال لیے۔ ان قیمتی اثاثوں میں جو چیزیں شامل تھیں وہ سونے کے 2 ہرن تھے جو کعبہ کے اندر زینت کے لیے رکھے گئے تھے، خالص سونے سے بنی تلواریں جو مختلف بادشاہوں نے کعبہ کی نظر کی تھیں، قیمتی زریں اور جواہرات تھے جو خانہ خدا کے خزانے میں جمع تھے۔ ان لوگوں نے زمزم کے کنویں کو، جو اس وقت پانی کا واحد اور عظیم ترین ذریعہ تھا، ان تمام خزانوں سے بھر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کنویں میں اتنی مٹی، ریت اور بھاری پتھر ڈالے کہ وہ زمین کے برابر ہو گیا۔ انہوں نے زمین کو اس مہارت سے ہموار کیا کہ کنویں کا نشان تک مٹ گیا، اور پھر وہ لوگ یمن کی طرف فرار ہو گئے۔ جرہم کے جانے کے بعد صدیوں تک مکہ پر بنو خزاعہ کی حکومت رہی، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عظیم چشمہ کہاں گیا جو کبھی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے ابل پڑا تھا۔ وقت کی تہوں اور صحرائی آندھیوں نے اس جگہ کو ایک بھولا بسرا افسانہ بنا دیا۔ مکہ کی وادی ایک بار پھر خشک ہو گئی، لوگ دور دراز کے گاؤں سے پانی لانے پر مجبور ہو گئے، اور زمزم کا نام صرف بزرگوں کی کہانیوں میں باقی رہ گیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کو اس عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا اور خوابوں کے ذریعے اس رات سے پردہ اٹھایا۔ وقت بدلتا رہا۔ وہ خاندان جس کا نام بنو ہاشم تھا، جو قریش میں عزت و شرف کا پیکر تھا،
جس کے سرپرست حضرت عبد المطلب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کو اپنے گھر کی خدمت کی سعادت سے نوازا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی جڑیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی تھیں اور شاخیں تمام عرب میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور اس وقت بھی مکہ کی قیادت قریش کے عظیم سپوت حضرت عبد المطلب کے حصے میں تھی۔ ایک رات جب وہ حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے تو ایک غیبی آواز نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ پہلی رات آواز آئی، طیبہ کو کھودو۔ طیبہ مین پاکیزہ جگہ۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر جواب نہ ملا۔ دوسری رات پھر آواز آئی، برہ کو کھودو، نیکی کی جگہ، لیکن پھر کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات آواز آئی، مظنونہ کو کھودو، چھپائی ہوئی قیمتی چیز۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہیں پھر آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ چوتھی رات بالآخر واضح حکم ملا، زمزم کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ آواز آئی، وہ جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا، جو حاجیوں کی پیاس بجھائے گا۔ نشانی یہ بتائی گئی کہ ایک جگہ جہاں چونٹیاں گارے اور گندے پانی میں بل بنا رہی تھیں، جہاں گوبر اور خون ہے، جہاں کوا زمین پر چونچ مار رہا ہے، وہی زمزم کی جگہ تھی۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس اس جگہ پہنچے جہاں قریش جانور ذبح کرتے تھے اور جہاں پر ان کے دو بت اصاف اور نائلہ تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کوے کو زمین کریدتے دیکھا۔ انہوں نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کی۔ قریش کے لوگ جمع ہو گئے اور شور مچایا، اے عبد المطلب، تم ہمارے بتوں کے پاس کھدائی کیوں کر رہے ہو؟ ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کا ارادہ پختہ تھا۔ انہوں نے کھدائی جاری رکھی، یہاں تک کہ اچانک پرانے زمانے کی تعمیر شدہ منڈیر نظر آئی۔ جب مزید مٹی ہٹائی گئی تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ کھدائی کے دوران کنویں کی تہہ میں سے وہ تمام چیزیں برآمد ہوئیں جو قبیلہ جرہم نے دفن کی تھیں۔ سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں اور زرہیں۔ قریش کے لوگ لالچ میں آ گئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس لیے اس خزانے میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، نہیں، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن فیصلہ قرعہ اندازی سے ہوگا۔ انہوں نے 3 حصے کیے، ایک کعبہ کے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک قریش کے لیے۔ قرعہ نکالا گیا تو سونے کے ہرن کعبہ کے حصے میں آئے، تلواریں اور زرہیں حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئیں اور قریش کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے وہ سونا کعبہ کے دروازے پر لگا دیا، جس سے کعبہ کی زینت میں اضافہ ہوا۔ قریش اب بھی مطمئن نہ تھے اور انہوں نے کنویں کی ملکیت پر جھگڑا شروع کر دیا۔ جب قریش کے سرداروں کے درمیان زمزم کے تنازع نے شدت اختیار کر لی اور کوئی اتفاق رائے نہ بن سکا، تو سب نے فیصلہ کیا کہ شام کی ایک مشہور کاہنہ جادوگرنی کے پاس جا کر فیصلہ کرایا جائے، جو اپنی بصیرت اور غیب سے پردہ اٹھانے کے لیے پورے عرب میں مشہور تھی۔ چنانچہ عبد المطلب چند قریشی سرداروں کے ہمراہ اس راہ میں نکل پڑے۔ یہ قافلہ شام یعنی کہ سوریہ جانے کے لیے نکل پڑا۔ یہ سفر نہایت ہی پرخطر تھا، کیونکہ راستے میں ایک ایسا ویران صحرا تھا جہاں پانی تک نہیں تھا۔ چلتے چلتے سفر کے بیچ میں جب قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا اور سب پیاس سے بے حال ہونے لگے، لوگ پیاس سے بے حال ہو کر مرنے لگے، تب عبد المطلب نے کہا، آؤ ہم اپنی قبریں خود کھودیں تاکہ جب ہم مر جائیں تو آخری بچا ہوا شخص ہمیں دفنا دے۔ یہ سن کر سب نے کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنی قبر کھودنی شروع کی، ان کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ دنگ رہ گئے اور پکار اٹھے، اے عبد المطلب، خدا کی قسم فیصلہ ہو گیا۔ جس اللہ نے اس ریگستان میں آپ کے لیے یہ پانی جاری کیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم بھی عطا کیا ہے۔ اب ہمیں کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سب لوگ وہیں سے واپس مکہ آ گئے اور زمزم کی نگرانی ہمیشہ کے لیے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دی گئی۔ جب زمزم کھلنے کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضرت مطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی نسل بڑھے اور ایک ایسی نسل کے خواہش مند تھے جو کعبہ کی حفاظت کرے اور حاجیوں کی دیکھ بھال کر سکے۔
یہی وہ وقت تھا جب حضرت عبدالمطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سے وہ مشہور منت مانی تھی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبدالمطلب نے بتایا کہ اب انہیں اپنی منت پوری کرنی ہے۔ انہوں نے بیٹوں کے ناموں پر قرعہ اندازی کی اور ہر بار نام عبداللہ کا نکلا۔ عبداللہ کا نام آنے پر حضرت عبدالمطلب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ قریش والے نے آپ کو رستے میں روک لیا، لیکن آپ اپنی منت سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ قریش والوں نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ یہ مت کریں، آج اگر آپ یہ کر دیں گے تو لوگ آپ کی مثال کی پیروی کریں گے اور کوئی بھی بیٹا محفوظ نہ رہ سکے گا۔ پھر ایک مجلس میں یہ مشورہ دیا گیا کہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف شمال میں ایک دانہ خاتون ہے، اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ سفر کر کر وہاں گئے تو اس نے یہ راستہ نکالا کہ اونٹوں کے ساتھ قرعہ اندازی کرو۔ جب 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹوں پر بھی عبداللہ کا نام نکلا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ڈالے گئے تو قرعہ اونٹوں پر آ گیا۔ اس طرح اللہ نے عبداللہ کی جان بچا لی اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ کا فدیہ دیا گیا۔ یہ وہی عبداللہ ہیں جو آگے چل کر کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بنے۔ 100 اونٹ ذبح ہوئے اور عبداللہ زندہ بچ گئے۔ یہ تو تھی زمزم کی داستان کی پہلی منزل۔ اب تقدیر اپنے اگلے صفحے کھولنے کو تیار تھی، اس سفر کی طرف جہاں ابرہہ ہاتھی لے کر آیا، اور پھر اسی سال وہ نور ہدایت پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ آپ بھی ساتھ رہیے گا اگلی